ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ بزرگوں کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے بیان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک کریں گے، تو ان کا ذکر مبارک انشاءاللہ سنیں گے اور اس کی برکتیں بھی پائیں گے۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے لوگ جوک در جوک حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن یمنی بادشاہوں کی اولاد سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کی صورت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے، تو انہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن پہلے ہی تمہارے آنے کی بشارت ارشاد فرما دی تھی۔ سرکار علیہ السلام نے ان پہ بڑی شفقت فرمائی، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھائی، اپنے قریب بٹھایا، منبر اقدس پر ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے اور برکت کی دعا عطا فرمائی۔ اب ان کے ٹھہرنے کا مسئلہ تھا، تو ٹھہرنے کے لیے مکان کی نشاندہی کا کام ایک قریشی نوجوان کے سپرد کیا۔ اتفاق سے یہ قریشی نوجوان یہ بھی سردار مکہ کا فرزند تھا، لیکن چونکہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائے تھے اور اخلاق و آداب کی ان کو تربیت ملی تھی،
تو ان کے مزاج میں سرداروں والی بات نہیں تھی، سردار کی اولاد تھے، بس سرداروں والی بات نہیں تھی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی وہ نوجوان فوراً حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ چل دیے۔ اب وائل بن حجر جو ہے وہ اونٹنی پر سوار تھے اور یہ نوجوان پیدل ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ گرمی بڑی شدید تھی۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد اس قریشی نوجوان نے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گرمی بہت ہے، اب تو میرے پاؤں اندر سے بھی جلنے لگے ہیں، آپ مجھے اگر اپنے پیچھے ہی بٹھا لیں۔ سفر تو تھا ہی، یہ پیدل چل رہے تھے اور وہ اونٹنی پر تھے۔ تو سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس قریشی نوجوان نے کہا کہ اچھا کم از کم اپنے جوتے ہی دے دیں تاکہ اسے میں پہن لوں، کچھ تو گرمی سے بچ جاؤں۔ تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں جو بادشاہوں کا لباس پہن سکے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو۔ یہ سن کر اس قریشی نوجوان نے نہایت تحمل کا مظاہرہ کیا، اب زبان سے کچھ بھی نہ بولا، کوئی کارروائی نہیں کی۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا کہ وہ قریشی نوجوان پورے ملک شام کا گورنر بن گیا۔ ایک بار یہی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قریشی نوجوان کے پاس آئے۔ اب یہ نوجوان گورنر بن چکا تھا، تو وہ قریشی نوجوان وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہایت احترام سے پیش آیا اور ماضی کا بدلہ لینے کے بجائے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور فرمایا کہ میرا تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹنی کا کوہان۔ تو سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں اس وقت نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور جاہلیت کا رواج تھا جو میں نے کیا، اب اللہ نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ نے جو کچھ کیا وہی اسلام کا طریقہ ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قریشی نوجوان کے رویے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ کاش میں نے انہیں اپنے آگے سوار کر لیا ہوتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وہ بردبار قریشی نوجوان جو سرداروں کی اولاد میں سے تھے مگر تکبر نہیں تھا، کوئی غرور نہیں تھا، اور اگر ان کے ساتھ کوئی منفی رویہ اختیار کیا تو کسی قسم کا بدلہ لینے کا انداز اختیار نہیں کیا۔ وہ نوجوان کون تھے؟ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ واقعہ بھی کئی حوالوں سے ہمارے لیے اس میں درس ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اگر کوئی منفی رویہ اختیار کرے تو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو یاد کر کے بدلہ لینے کے بجائے عفو و درگزر سے کام لیا جائے کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قباہیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ تو ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے عفو و درگزر سے کام لیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی صحبت پا کر اخلاق و آداب سیکھتے تھے۔ تو بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی اخلاق و آداب کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ ہوتا ہے بعض اوقات انسان کے ساتھ جب منفی رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو وہ منفی رویہ جب کوئی اختیار کرتا ہے تو غصے میں آتا ہے، اس کو بدلہ لینے کی ٹھانتا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے مجھے انگلی اٹھائی میں اس کو مکہ ماروں گا، اس نے آنکھ دکھائی میں اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا۔ یہ فی زمانہ اس انداز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ جاہلیت کا دور تھا،
اسلام کے ماننے والے مسلمان درگزر سے کام لیتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے، جس میں یہی عفو درگزر اپنانے والوں کو بشارت عطا فرمائی۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ تو آپ بھی نیت فرما لیجئے، فیضان امیر معاویہ انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے، اور نیت فرمائیں کہ کسی کی جانب سے ملنے والی تکلیف پر صبر کر کے نہ صرف اسے معاف کر دوں گا بلکہ جہاں تک ہو سکا اسے راحت پہنچا کر دل جوئی بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہم نے کاتب وحی صاحبی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک بڑا پیارا واقعہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی یہ ہے معاویہ، اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام معاویہ رہا، جیسا کہ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ معاویہ نام کے 20 سے زائد صحابہ کرام ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، لقب ناصر للدین اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے دین کے مددگار، اور ناصر لحق اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے حق کے مددگار بھی آپ کا لقب ہے، اور یہی زیادہ مشہور ہے۔ شارح بخاری حضرت علامہ ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت مبارکہ سے 5 سال قبل، یعنی 604 سنِ عیسوی میں ہوئی، اور یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلسلہ نسب بھی ملتا ہے، چنانچہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے نسبی اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رشتہ داروں میں سے، اور آپ کے والدین یعنی امیر معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان اور والدہ حضرت سیدتنا ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے فتح مکہ کے روز نبی پاک علیہ السلام کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی ادا فرمائی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بڑی محبت تھی، اور آپ کا حلیہ مبارک جو علماء بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید و خوبصورت اور شخصیت روبدار تھی، سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے، جس کے رنگ کے سبب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سونے کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیم و بردبار، باوقار، مالدار اور لوگوں میں سردار تھے، کرم فرمانے والے اور بہر صورت انصاف قائم کرنے والے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچپن ہو، آپ کا لڑکپن ہو، آپ کی جوانی ہو، اس کے بھی واقعات کتابوں میں لکھے ہیں۔
چونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس حساب سے آپ کی عمر بوقت ہجرت 18 سال تھی، آپ جوان تھے، لیکن سردار مکہ کے گھر میں تربیت پانے اور کفار مکہ کے درمیان رہنے کے باوجود اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں جنگوں میں آپ کی شمولیت منقول نہیں ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ایذائے مسلم کے بدنما داغ سے پاک و صاف رہا۔ سیدنا عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش نے بیت اللہ سے روک کر مقام راہ میں ٹھہرنے پر مجبور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس موقع پر ایک معاہدہ کیا، تو اس وقت میرے دل میں اسلام آ چکا تھا۔ پھر جب میں نے اس کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے والد کی مخالفت سے ڈرو یا اپنی راہ جدا کر لو، اگر دوسری صورت اختیار کی تو تمہارا کھانا تک روک دیا جائے گا۔ میرے والد ان دنوں تجارت کے سلسلے میں حباشہ یعنی سال میں 8 دن لگنے والے بازار گئے ہوئے تھے۔ میں اسلام لے آیا اور اسے خفیہ رکھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ سے رخصت ہوئے تو میں آپ پر ایمان لا چکا تھا، اور یہ بات میں نے اپنے والد سے چھپا کر رکھی تھی۔ پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی قضا فرمانے تشریف لائے تو اس وقت میں مومن تھا۔ جب میرے مسلمان ہونے کا علم میرے والد کو ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارا بھائی تم سے بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر ہے۔ میں نے کہا میں خود بھی ایسی برتری نہیں چاہتا۔ پھر جب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکے کے موقع پر تشریف لائے، میں نے اپنا اسلام ظاہر کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا خیر مقدم فرمایا، اور یوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب بن گئے، یہ کاتب وحی بنے۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص صلح حدیبیہ کے دن 7 ہجری میں اسلام لائے، مگر مکے والوں کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رکھا، پھر فتح مکے کے دن اپنا اسلام ظاہر فرمایا۔ جن لوگوں نے کہا کہ وہ فتح مکے کے دن ایمان لائے وہ ظہور ایمان کے لحاظ سے نہیں، اس دن آپ نے اپنا ایمان جو ہے وہ ظاہر کیا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہم باتیں سن رہے ہیں، تو یہاں پر ایک بات جو ہمیشہ اس موقع پر تازہ کی جاتی ہے کہ جب بھی بزرگوں کے ایام آئیں تو خاص کر ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے فیضان امیر معاویہ نام کی کتاب شائع کی ہے۔ آپ کی سیرت کا تفصیلی بیان اس میں موجود ہے، اور اسی میں سے میں آپ کو چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف لائے، تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیماً کھڑے ہو گئے، جبکہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عبداللہ بن عامر سے زیادہ بھاری جسم والے تھے، اپنے وزن کے سبب بیٹھے رہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹھے رہو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر اس واقعے میں بھی ہمارے لیے درس ہے کہ اللہ والوں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ سعادت مندی ہے۔ جیسا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر انصار سے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انصار کو 2 حکم ارشاد فرمائے. ایک سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، اور دوسرے ان کے استقبال کے لیے کچھ آگے جانا اور ان کو لے کر آنا. تو بزرگوں کی آمد پر یہ دونوں کام، یعنی تعظیمی قیام کھڑا ہونا اور استقبال جائز بلکہ سنت صحابہ ہے، بلکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قولی بھی، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جمہور علماء نے اس حدیث کی بنا پر فرمایا کہ بزرگوں کے لیے قیام تعظیمی مستحب ہے. یعنی جب کبھی اگر کوئی نیک شخص آ جائے، بزرگ آ جائے، تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر ان کی عزت افزائی کے لیے قیام فرمایا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر تعظیمی قیام کرتی تھیں. تو صحابہ کرام نے بھی کئی مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر قیام تعظیم فرمایا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے تحت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ اس حدیث نے ممانعت قیام کی تمام حدیثوں کی شرح کر دی کہ جو کوئی، اب دیکھیں یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ جو کوئی اپنے لیے قیام تعظیم کرانا چاہے اس کے لیے نہ کھڑا ہو، یا اس طرح کھڑا ہونا ممنوع ہے کہ مخدوم بیٹھا ہوا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں دست بستہ. یہ عمل تکبر و غرور کے لیے ہو، ضرورت نہ ہو تب سخت ممنوع ہے. عالم دین کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، یوں ہی عادل حاکم کے روبرو کھڑا ہونا، خصوصاً مقدمے والوں کا، یوں استاد کے سامنے شاگردوں کا کھڑا ہونا، یہ مستحب ہے. اگرچہ یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہوں اور شاگرد وغیرہ کھڑے ہوں. ہاں مخدومین کا تکبرن نہیں کھڑا کرنا، خود بیٹھے رہنا، یہ ممنوع ہے. تو یہاں یہی مراد ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلاف کی بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ، ان کے واقعات، ان میں ہمارے لیے تربیت ہے. ہمارے لیے اس میں تربیت کے مدنی پھول حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان لوگوں میں سب سے زیادہ حوصلہ مند اور سب سے زیادہ حلیم الطبع ہیں. تو حاضرین مجلس نے عرض کی کہ کیا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر سے بھی زیادہ؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے حضرت سیدنا امیر معاویہ سے بہت بہتر اور افضل ہے. تو غصہ برداشت کر لینا اور غصہ دلانے والی باتوں پر غصہ نہ کرنا، یہ حلم اور بردباری ہے. غصہ برداشت کرنا اور غصہ دلانے والی باتوں پر غصہ نہ کرنا، یہ حلم و بردباری کہلاتا ہے. اور اس صفت کا مالک یہ بہت عظیم انسان ہوتا ہے. جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پچھاڑ دینے والا زور آور نہیں ہوتا. یعنی کوئی پہلوان کسی دوسرے اپنے مقابل کو پچھاڑ دے تو بزرگوں کا قول ہے کہ یہ زور آور نہیں ہوتا، بلکہ زور آور یعنی طاقتور وہ ہیں جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو پا لے. تو آج اس کا اظہار ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ چڑھ کر نظر آتا ہے. بات بات پر غصہ ہو جانا یہ سمجھ لیں ہماری ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے. تو کاش ہمیں فیضان امیر معاویہ نصیب ہو جائے اور ہماری بھی جو غصے کی، چڑچڑے پن کی جو عادت ہے وہ نکل جائے، ہم بردبار بن جائیں، حلم ہمیں نصیب ہو جائے.
تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صفت حلم، برداشت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت کلامی کی، تو کسی نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اسے عبرتناک سزا دے سکتے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا کی کسی غلطی کی وجہ سے میرا حلم اور بردباری کم ہو جائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ سب سے بڑا سردار کون ہے؟ فرمایا جب کچھ مانگا جائے تو سب سے بڑھ کر سخی ہو، محافل میں حسن اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، اور اسے جتنا حقیر سمجھا جائے تو اتنا ہی حلم و بردباری کا مظاہرہ کرے۔ تو یہ بات ہم اپنی شخصیت میں تلاش کریں کہ اگر ہماری واہ واہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہم چوڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بعض اوقات کسی بنا پر، دشمنی کی بنا پر، بغض کی بنا پر، حسد کی بنا پر، کسی بھی بنا پر اگر ہماری مذمت کرتا ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ انسان بڑی آزمائش میں آ جاتا ہے، اور اگر وہ پاورفل ہوتا ہے تو پھر بدلہ لینے سے باز بھی نہیں آ پاتا۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی بزرگوں کی سیرت سے درس حاصل کرنا چاہیے، اور جب کبھی ایسی بات جو غصہ دلانے والی ہو، ہمارے ان بزرگوں کی سیرت کا انداز یہ اپنا کر ہم اپنے معاشرے کو بھی امن و سکون کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، گھر کو بھی بنا سکتے ہیں۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اگر اپنے آپ کو غصے پر قابو نہیں پاتا نا، تو کہتے ہیں نا اس کی بازوں کا ناک بھی کٹتی ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ یہ شاپنگ کے لیے گیا، اب فیملی تھی اور ساتھ میں ڈرائیور وغیرہ بھی ساتھ تھا، تو جس اسٹور سے اس کو خریداری کرنی تھی اس نے اسٹور کے پاس گاڑی روکی، خود بھی اترا، فیملی بچے وغیرہ سب اترے۔ ڈرائیور کو ایک کام دیا کہ آپ یہ کام کر کے اتنے بجے آ جائیں، ہم اتنے بجے باہر آ جائیں گے۔ اب وہ اندر خریداری کرتے رہے، ڈرائیور اپنے کام سے چلا گیا۔ جب مقررہ ٹائم ہوا تو وہ باہر نکلے، اب باہر نکلے تو ڈرائیور غائب، گاڑی نہیں تھی۔ اس نے فون ملایا، اب فون ملایا تو ڈرائیور فون بھی نہیں اٹھائے۔ اب نا یہ خلاف مزاج بات ہوئی۔ اب اس وقت عموماً غصہ آ جاتا ہے، اب اس شخص کو غصہ آنے لگا، بچے بھی بیٹھے کھڑے ہوئے اور وہ بھی ادھر ادھر ٹہل رہے، بار بار فون کرے وہ فون ہی نہ اٹھائے۔ اب پارا جو ہے نا وہ چڑھتا گیا یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا ڈرائیور گاڑی لے کر آتا نظر آیا۔ جیسے ہی ڈرائیور اس کے پاس آ کر رکا، اس نے فوراً ڈرائیور سیٹ کا دروازہ کھولا، اپنے ڈرائیور کی قمیض پکڑ کر کھینچا باہر اس کو۔ اب غصہ اتنا ہی تھا، پکڑ کر باہر کھینچا، خود ڈرائیور کی جگہ بیٹھا، بچے بیٹھے، ڈرائیور بھی چپ چاپ پیچھے بیٹھ گیا۔ اب جیسے ہی اس نے، اب زیادہ غصے میں تو تھا ہی، ہوتا نا ایک دم اسپیڈ سے گاڑی چلاتے، تو جیسے ہی اس نے گاڑی کو ایکسیلیٹر دیا، ایک دم سے اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب بڑی مشکلوں سے اس نے گاڑی روکی، اب ڈرائیور کی طرف چہرہ کر کے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو ڈرائیور کہنے لگا حضور آپ نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی، اصل میں جب میں سامان لینے گیا آپ کے کام کے لیے تو راستے میں کچھ اسٹیئرنگ پرابلم کر رہا تھا، اب مجھے ٹینشن تھا کہ آپ یہاں انتظار کر رہے ہوں گے، تو میں اسی لیے بڑی آہستہ آہستہ گاڑی چلا کر رہا تھا کہ کسی طرح آپ کو فیملی کو گھر چھوڑ دوں، پھر میں گاڑی بنا لوں گا، مگر آپ نے کچھ بات ہی نہیں کی، میری قمیض پکڑ کر باہر کھینچا، اب بیٹھے تو اب یہی ہے۔ اب وہ ناک کٹی اس کی اور پھر وہ ٹیکسی میں گیا۔ تو کئی باتیں ہمارے ساتھ بھی رونما ہوتی ہیں کہ ہم غصے میں آ کر کئی ایسے اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، کسی کو ہاتھ مار دیا، کسی کو جھاڑ دیا، لیکن بعد میں جب ہمیں ہی پتا چلتا ہے کہ یہ معاملہ درست نہیں تھا، یہ انداز ہمارا درست نہیں تھا، غلطی یہ ہمارے بیٹے کی نہیں تھی، غلطی ہمارے بچوں کی امی کی نہیں تھی،
غلطی ہمارے بھائی بہن کی نہیں تھی، غلطی ہمارے کسی ملازم کی نہیں تھی۔ تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان اگر تحمل سے برداشت سے کام لینا تو کئی جھگڑے ہمارے شروع ہی نہیں ہوتے، یعنی ختم کرنا، معافیا مانگنا ہی تو بات کا معاملہ ہے نا۔ اگر پہلے سے ہی ہمارا ذہن بن جائے نا کہ غصہ نہیں کرنا، اور غصہ آئے تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھال لینا ہے، اور اگر کسی کی غلطی ہو اور اسی غلطی پر اگر ہم تحمل کا مظاہرہ کرتے نا، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پڑوس میں ایک شخص نے کرائے پر گھر لیا، غیر مسلم تھا۔ روزانہ شام ہوتی تو وہ اپنے گھر سے کچرا وغیرہ جو ہے وہ مالک بن دینار کے صحن میں ڈال دیتا۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک دن آخر وہ غیر مسلم آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا یہ جو میں نے پرنالہ بنایا ہے، نالی ٹائپ کا بنا ہے، اس سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تکلیف تو ہے، تم جو کچرا پھینکتے ہو تو میں نے بالٹی اور جھاڑو رکھی ہے، اٹھا لیتا ہوں اس کو۔ کہا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے نیک لوگ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ جیسے اس غیر مسلم نے آیت مبارکہ سنی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو ہمارا اسلام، ہمارا دین یہ خوش اخلاقی سے، ملن ساری سے پھیلا ہے۔ تو اب اگر کبھی بھی ایسی کوئی بات ہو تو ہمیں اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کو، صحابہ کرام کے اور خود نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے واقعات سے درس حاصل کرتے ہوئے نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں کوئی حاکم ایسا نہیں گزرا جو حسن اخلاق میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہو۔ لوگ انہیں کشادہ وادی کے کناروں سے دور کرتے ہیں، یعنی طرح طرح کی باتیں کر کے انہیں غصہ دلاتے ہیں، مگر وہ تنگی اور رکاوٹ کی وجہ سے نہ تو غضبناک ہوتے اور نہ برا اخلاق اپناتے۔ تو جو کسی منصب پر فائز ہو، بعض اوقات فیکٹریز میں ہوتے ہیں سپروائزر بن جاتے ہیں، کسی دفتر میں کوئی بڑے عہدے پر ہوتے ہیں، کسی دکان میں وہ اگر سمجھے کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ملازمین ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یا کسی تنظیم تحریک سے بھی، انجمن سے بھی لوگ وابستہ ہوتے ہیں جن کے تحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تو اگر اپنے کام کو بحسن و خوبی انجام دینا چاہتا ہے نا تو اسے حسن اخلاق کا پیکر ہونا پڑے گا۔ بعض اوقات بات پہ جو کڑ کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، یہ بھی انسان کو ڈیمیج کرتی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس میں لکھا ہے کہ ایک چڑچڑا سیٹھ تھا مالک، اور وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے ہر ملازم کو کام کی لسٹ اس نے لکھ کر دے رکھی تھی، اور جب کبھی وہ دورہ کرتا تو لسٹ نکال کر چیک کرتا، اور اپنے ملازم کو اگر کوئی بھی ایسا ویسا کام کرنا دیکھتا نا تو بس آپے سے باہر ہو جاتا، اور ڈانٹ ڈپٹ، غصہ، مار دھاڑ لگ جاتی تھی اس کی۔ ایک دن وہ گھوڑے پر چڑھنے کے لیے اس نے رکاب جو ہوتی ہے پینڈل، اس میں پیر ڈالا اور گھوڑے پر سوار ہونے لگا۔ اچانک گھوڑا بدک گیا اور ایک دم سے وہ بھاگا۔ اب جیسے بھاگا تو اس کا پیر پینڈل میں پھنسا ہوا تھا اور وہ زمین پر رگڑ رہا تھا، تو قریب ہی اس کا ایک ملازم کھڑا تھا، تو اس نے کہا ارے بھائی بچاؤ بچاؤ۔ تو ملازم نے فوراً اپنی جیب سے لسٹ نکالی اور پڑھنے لگا کہ یہ میرے ذمہ کام ہے کہ نہیں ہے، یہ میرے ذمہ کام ہے کہ نہیں ہے، کہ جو آپ نے مجھے لکھ کر دیا ہے اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ کبھی اگر میں گھوڑے پہ چڑھتے ہوئے پینڈل میرا پھنس جائے اور میں اس طرح سے زخمی ہونے لگوں تو تم مجھے بچا لینا۔ مطلب یہ کہ سمجھانا کہ ایسے موقع پر یہ انداز اختیار کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ ہاں اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو بھائی میری احسن طریقے سے اصلاح کی جائے نا۔ اگر ذلیل کرنا مقصود ہے تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو
بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنانا ہے، اس لیے غصہ، چڑچڑاپن اس کو نکال کر بزرگوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے حسن اخلاق، حلم اور بردباری سے کام لینا انشاءاللہ۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خیر خواہی کا جذبہ سبحان اللہ بڑا زبردست تھا، بڑا زبردست تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ چونکہ امیر المومنین بھی رہ چکے، تو آپ نے ابو جیش نامی ایک شخص کو محض اس لیے متعین کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کے پاس جائے اور دریافت کرے کہ آج کسی کے یہاں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی یا کوئی وفد تو نہیں آیا، تاکہ بیت المال سے وظیفہ جاری کرنے کے لیے ان کا نام لکھ لیا جائے۔ یعنی ان کی حکومت میں بڑے زبردست اصول جو ہے وہ مرتب کیے گئے تھے۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں لنگر خانہ قائم فرمایا، جس میں حاجیوں اور رمضان المبارک کے مہینے میں فقراء کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، یہ وہ ان افراد میں آپ کا نام شمار ہوتا تھا عرب کے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور صلاحیت و قابلیت میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ جب آپ دولت ایمان سے مشرف ہوئے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا خاص قرب عطا فرمایا۔ مکہ پاک کے فتح ہونے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہیں، تمام غزوات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں جہاد فی سبیل اللہ کرتے رہے۔ قرآن پاک کو محفوظ رکھنے کے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ کتابت وحی تھا، یعنی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہونے والی آیات قرآنی کو لکھ کر محفوظ کرنا۔ تو اس اہم ترین کام کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 40 صحابہ کرام کو مقرر فرمایا تھا، ان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض علماء نے یہی فرمایا کہ 40 مقرر تھے، لیکن سیدنا امیر معاویہ سیدنا زید بن ثابت صرف اور صرف وہی لکھنے پر مامور تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کے اندر اتباع سنت کا جذبہ بھی بڑا زبردست تھا کہ جب اپنے زمانے خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرہ کے لیے تشریف لائے اور مدینہ منورہ حاضری ہوئی، تو اتباع سنت کے جذبے سے شہدائے احد کے مزار شریف پر، ان کی قبور پر بھی تشریف لے گئے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی کا سال میں ایک مرتبہ شہدائے احد کے مزارات پر جانے کا معمول تھا، تو یہ سنت کو ادا کرتے تھے۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنت نبوی کی پیروی میں عاشورہ کے روز یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے اور اس کی ترغیب بھی دلاتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو فیضان امیر معاویہ یہ نصیب فرمائے اور ان کی سیرت پر ہمیں اس کو مطالعہ کرنے اور اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو جذبہ نصیب فرمائے۔ نماز سے آپ کو بڑی محبت تھی، نماز سے بڑی محبت تھی۔ ایک بڑا پیارا واقعہ مثنوی شریف میں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل میں داخل ہو کر کسی نے آپ کو فجر کے لیے اٹھایا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو کون ہے اور کس لیے تو نے جگایا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں شیطان ہوں۔ تو آپ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے شیطان، تیرا کام انسان سے گناہ کرانا ہے، تو نے مجھے نماز کے لیے جگا کر مجھے نیک عمل کرنے کا موقع کیوں دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیطان ہیلے بہانوں سے ٹالنے لگا، کبھی اپنے نیک ہونے کا دعویٰ کرتا، کبھی کہتا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، کبھی کہتا میں نیکی کی دعوت دینا پسند کرتا ہوں، کبھی کہتا میں ہمیشہ سے ہی نیک ہوں۔ مگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکڑ رکھا
اور حقیقت حال سے جب تک آگاہ نہ ہوئے چھوڑا نہیں۔ بالآخر اس مردود نے بتا ہی دیا کہ اے امیر المومنین، میں جانتا ہوں کہ اگر سوتے رہنے میں آپ کی نماز فجر قضا ہو جاتی تو آپ خوف خدا سے اس قدر روتے اور اس کثرت سے توبہ استغفار کرتے کہ خدا کی رحمت کو آپ کی بے قراری گریہ وزاری پر رحم آ جاتا اور وہ آپ کی قضا نماز قبول فرما کر ادا نماز سے ہزاروں گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیتا۔ تو چونکہ مجھے خدا کے نیک بندوں سے بغض و حسد ہے، اس لیے میں نے آپ کو جگایا تاکہ آپ کو کوئی زیادہ ثواب نہ مل سکے۔ تو کیا ہماری ایسی سوچ ہے کہ کبھی نیکی کے کاموں میں ہمارا کوئی ایسا معاملہ کمزور ہو جائے، فجر کی جماعت چھوٹ جائے، فجر کی نماز معاذ اللہ اگر قضا ہو جائے، تو کیا دن بھر ہمیں کوئی گراں گزرتا ہے؟ ہمیں کوئی ٹینشن ہوتا ہے کہ یار مجھ سے آج اتنی بڑی نیکی ضائع ہو گئی، اتنا بڑا عمل میں نہیں کر پاتا ہوں؟ پورا دن اگر میرا ایسے ہی گزر جائے کہ ایک مرتبہ بھی درود پاک نہیں پڑھا، توبہ استغفار نہیں کیا، کوئی تسبیحات نہیں پڑھی، تلاوت قرآن کا مجھے اگرچہ سعادت ہے، میں درست قرآن پڑھ سکتا ہوں، مگر مجھے قرآن کھولنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، تو کبھی ان نیکیوں کو چھوٹ جانے پر کیا ہم رنجیدہ ہوئے؟ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، بہت مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی میں اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے سجانا ہے، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ ہے۔ آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کے حسن اخلاق، ان تمام معاملات کو ان کا مطالعہ کریں اور ان کی سیرت سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے مدنی پھول حاصل کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر